جب انسان نے خلا میں قدم رکھا تو یہ صرف سائنسی تجسس نہیں تھا بلکہ ایک نئی دنیا کی تلاش کا آغاز تھا۔ آج جب سیارچوں سے معدنیات نکالنے، پانی تلاش کرنے اور مٹی سے خلائی رہائش گاہیں بنانے کی بات ہوتی ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ خلا محض ستاروں کا جہان نہیں بلکہ وسائل کی نئی سرزمین بھی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہم خلا کو دریافت کرتے ہوئے وہی غلطیاں دہرا رہے ہیں جو ہم زمین پر کر چکے، یا یہ موقع ہے کہ ہم ایک نئی شروعات کریں، زیادہ باشعور، زیادہ ذمہ دار اور زیادہ منصفانہ انداز میں۔ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، 3 دہائیوں پہلے جب بی بی سی کے معروف سائنسی پروگرام ٹمارو ورلڈ نے مستقبل کی دنیا کے بارے میں پیشگوئیاں کیں تو بہت سو نے انہیں محض ایک خیال، ایک تصور یا سائنس فکشن سمجھا۔ مگر 2025 کا سورج جب طلوع ہوا تو ان میں سے کئی تصورات ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکے تھے، اور کچھ دروازے ایسے کھل چکے تھے جن کا تصور بھی ماضی میں محال تھا۔ اس پروگرام میں جہاں انسانی جسم میں مائکرو چپس لگانے کی بات کی گئی تھی تاکہ اے ٹی ایمز یا بینکنگ سسٹم سے براہ راست جڑ کے لین دین کیا جا سکے، آج وہ حقیقت کا روپ دھار چکے ہیں۔ کچھ ممالک میں تجرباتی سطح پر ایسے چپ امپلانٹس آزمائے جا چکے ہیں جنہیں سکین کر کے خریداری یا شناخت ممکن بنائی جا رہی۔ پروگرام میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ گھروں میں ہولوگرافک اسسٹنٹس ہوں گے، یعنی ہم اپنے سامنے مجسم 3D انسانی صورتوں میں ورچوئل اسسٹنٹ سے بات چیت کریں گے۔ اگرچہ یہ پوری طرح عام نہیں ہوا، مگر ٹیکنالوجی اس دہانے پر ہے جہاں مصنوعی ذہانت، 3D پروجیکشن اور ہولوگرافک سسٹمز مل کر ایک ہی ایسی دنیا کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ سب سے دلچسپ پیشگوئی خلا سے معدنیات نکالنے کے بارے میں تھی، جسے ایک وقت میں دیوانے کا خواب سمجھا گیا، مگر کیلیفورنیا کی کمپنی ایسٹرو فارج کے بانی میٹ جیالج کے مطابق ان کی کمپنی وہ پہلا قدم اٹھا چکی جو ہمیں خلا میں موجود سیارچوں سے قیمتی دھاتیں نکالنے کی طرف لے جا سکتا ہے۔ ان کا خواب ہے کہ زمین کے وسائل پر بڑھتے بوجھ کو کم کرنے کے لیے کائنات سے نئی امیدیں وابستہ کی جائیں۔ اس ساری پیش رفت کا ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کے مستقبل کا اندازہ لگانا ہمیشہ سادہ نہیں ہوتا۔ کچھ خواب وقت سے پہلے پورے ہو جاتے ہیں، کچھ خواب وقت سے بہت بعد پورے ہوتے ہیں، مگر بعض اوقات خواب وہ دروازہ کھول دیتے ہیں جس سے نئی دنیاؤں کی روشنی جھانکنے لگتی ہے۔ ٹمارو ورلڈ نے صرف پیشگوئیاں نہیں کی تھیں بلکہ ایک سوال چھوڑا تھا کہ کیا ہم ان تصورات کو حقیقت میں بدلنے کے لیے تیار ہیں؟ اور آج 2025 میں ہم ان میں سے کئی سوالوں کا جواب اس وقت حاصل کر چکے ہیں۔ ستاروں کی وسطوں میں قدم رکھنے کا خواب ہمیشہ انسانیت کا خواب رہا، مگر جب وہ خواب حقیقت کے دروازے پر دستک دیتا ہے تو ہر لمحہ ایک آزمائش بن جاتا ہے۔ 27 فروری 2025 کو تاریخ نے وہ لمحہ دیکھا جب ایسٹرو فارج نامی امریکی کمپنی نے خلا میں ایک نیا باب رقم کیا۔ کمپنی نے اپنا پہلا بغیر انسان والا خلائی جہاز آرڈن فلوریڈا کے کینیڈی اسپیس سینٹر سے اسپیس ایکس کے فالکن 9 راکٹ کے ذریعے روانہ کیا۔ یہ ایک جرأت مندانہ کوشش تھی جس پر $65 لاکھ کی لاگت آئی، اور اس کے ساتھ ایک امید باندھی گئی کہ انسان اب خلا کے معدنیاتی خزانوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ 9 دن بعد ایسٹرو فارج کے ماہرین نے اعلان کیا کہ اڈن منصوبے کے مطابق چاند سے آگے نکل کر گہرے خلا میں داخل ہو چکا۔ اس کا ہدف ہے کہ OB5 نامی ایک سیارچہ جو زمین سے تقریباً 80 لاکھ کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے، وہاں اوڈن کے سینسر اس سیارچے کے ماڈل کا تجزیہ کریں گے تاکہ یہ جانا جا سکے کہ کیا مستقبل میں وہاں سے قیمتی معدنیات نکالی جا سکتی ہیں۔ خلائی سفر کبھی آسان نہیں ہوتا۔ اوڈن جیسے ہی خلا میں داخل ہوا، ایسٹرو فارج کو اس سے رابطے میں شدید دشواری ہوئی۔ ایک تکلیف دہ لمحہ تھا، کیونکہ جب آپ خلا کی تاریکی میں ایک نیا قدم رکھتے ہیں تو آپ کی آواز آپ کے اپنے ہی جہاز تک پہنچ سکے تو یہ خاموشی بہت کچھ کہتی۔ اس کے باوجود کمپنی کے بانی میٹ جیالج کا حوصلہ کم نہیں ہوا۔ اس نے کہا کہ وہ پہلے سے جانتا تھا کہ یہ مشن آسان نہیں ہوگا، اور چاہے اوڈن سے دوبارہ رابطہ نہ ہو مگر یہ مشن پہلے ہی قیمتی سبق دے چکا ہے۔ اس کے الفاظ میں، ہاں ابھی بہت چھوٹے چھوٹے قدم باقی ہیں لیکن ہم نے شروع کر دیا، آپ کو کوشش کرنی ہوتی ہے۔ یہ صرف ایک مشن نہیں بلکہ ایک پیغام ہے کہ جب انسان آگے بڑھنے کا ارادہ کرے تو راستے میں خاموشی، تنہائی، ناکامی اور غیر یقینی ضرور ہوتی ہے، مگر ان سب کے بیچوں بیچ ایک امید جنم لیتی ہے، اور وہ امید ہی ہے جو ہمیں خلا کی وسطوں میں دھکیلتی ہے۔ شاید ایک دن ہم ان تاروں سے بھی قیمتی خزانے لے آئیں جو صدیوں سے ہماری نظروں کے سامنے چمک رہے ہیں، مگر آج ان سے پہلی بار ایک ہاتھ بڑھا ہے۔ مائننگ سے حاصل ہونے والی دھاتوں کی مقدار کیا ہوگی؟ کیونکہ ہمارے پاس ابھی اتنا ڈیٹا نہیں ہے کہ پوری درستگی سے وہ بتا سکیں کہ کون سا سیارچہ کتنی قیمتی معدنیات رکھتا ہے۔ ایان لینگ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم مزید سیارچوں کا معائنہ کریں گے، بہتر ٹیکنالوجی سے ان کا تجزیہ ممکن ہوگا، تب ہم زیادہ اعتماد کے ساتھ یہ فیصلہ کر سکیں گے کہ کون سا سیارچہ مائننگ کے قابل ہے اور کس پر وقت اور پیسہ لگانا فضول ہوگا۔
ان کے مطابق زمین کے قریب موجود ہزاروں سیارچوں میں سے صرف چند ہی ایسے ہوں گے جو سائنسی، تکنیکی اور مالی لحاظ سے مائننگ کے لیے موزوں ثابت ہوں گے۔ خلا سے معدنیات نکالنے کی یہ کوشش نہ صرف خلائی دوڑ کا ایک نیا باب ہوگا، بلکہ یہ ایک زمین پر موجود وسائل کے خاتمے کی خطرے سے نمٹنے کے لیے انقلابی کوشش ہوگی، لیکن اس سب کے لیے سائنس، سرمایہ اور صبر تینوں کی ضرورت ہوگی۔ آسٹروفارج جیسے ادارے ابھی خواب کی ابتدائی دہلیز پہ کھڑے ہیں، لیکن اگر ان کی پروازیں کامیاب رہیں تو شاید ایک دن ہم خلا سے سونے، چاندی یا پلاٹینم کی واپسی کو اتنا ہی معمولی سمجھیں جتنا آج آسمان پر سیٹلائٹ بھیجنا۔ لاس اینجلس میں قائم کمپنی ٹرانس آسٹرا کے بانی جوئل سرسل کہتے ہیں کہ ایک وقت تھا جب صرف حکومتیں خلا سے متعلق بڑے منصوبے بنایا کرتی تھیں، وہ بھی ایسی ٹیکنالوجی کے ساتھ جو اکثر ناقص ثابت ہوتی تھی یا مؤثر انداز میں استعمال نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اب منظرنامہ بدل چکا ہے۔ ان کی جو کمپنی ہے اسی سال انٹرنیشنل سپیس اسٹیشن پر ایک جدید تجربہ کرنے والی ہے، جس کے تحت ایک ٹیکنالوجی آزمائی جائے گی، انفلٹیبل کیپچر بیگ۔ یہ ایک ایسا بیگ ہے جو خلا میں تیرتے ہوئے ملبے کو محفوظ طریقے سے اکٹھا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی صرف معدنیات ہی نہیں، اب انسان خلا میں صفائی بھی کرے گا۔ جوئل کا کہنا ہے کہ نجی خلائی صنعت نے جو رفتار پکڑی ہے اس کے بعد سیارچوں سے معدنیات نکالنا پہلے کے اندازوں سے کہیں جلد ممکن ہو جائے گا، اور ان کے بقول اب ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں خلا کا کاروبار ایک حقیقت بن چکا ہے۔ جبکہ بہت سارے لوگ اس تصور کو مزید واضح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ 15 سال پہلے اگر آپ 1 پاؤنڈ وزن آپ کو خلا میں بھیجنا ہوتا تھا تو اس پر لگ بھگ $10,000 خرچ آتا تھا۔ آج یہی لاگت چند $1000 تک رہ چکی ہے، اور اگر اسپیس ایکس جیسے ادارے اپنے ری یوزیبل راکٹس کا استعمال مزید بہتر بناتے ہیں تو آنے والے وقت میں یہی لاگت جو ہے وہ صرف چند $100 تک جا پہنچے گی۔ اسی وجہ سے مشہور ماہر فلکیات نیل ڈی گراس ٹائسن پیشگوئی کرتے ہیں کہ دنیا کا پہلا کھرب پتی وہ انسان ہوگا جو سیارچوں سے قیمتی دھاتیں نکالے گا، لیکن اس کی نظر صرف دولت پر نہیں ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ زمین کو بچانے کے لیے ایسٹرائیڈ مائننگ ناگزیر ہے، کیونکہ اگر ہم اپنی دھاتی ضروریات کے لیے خلا کا رخ کریں تو زمین کے ماحول، اس کی پہاڑیوں، اس کے سمندروں اور جنگلات کو کم نقصان پہنچے گا۔ لیکن آسٹروفارج کے ناقدین بھی موجود ہیں۔ آئن لینگ انہی میں سے ایک ہیں۔ وہ اس بات سے تو متفق ہیں کہ سیارچوں سے دھاتیں نکالنے کی ٹیکنالوجی ممکن ہو جائے گی، لیکن انہیں اس کاروباری ماڈل پہ شک ہے جس پہ آسٹروفارج کام کر رہی ہے، خاص طور پہ پلاٹینم دھاتوں کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں جب تک زمین پر ایسی دھاتیں موجود ہیں، خواہ وہ سمندر کی تہہ میں کیوں نہ چھپی ہوں، تب تک ہم انہیں نکالنے کے لیے خلا میں جانے کی زحمت کیوں کریں؟ یہ عمل زمین پہ رہتے ہوئے کہیں زیادہ سستا، آسان اور کم خطرناک ہے۔ بس ہمیں صرف اتنی اجازت درکار ہے کہ ہم ان زمین دار خزانوں تک رسائی حاصل کر سکیں۔ یہ سوال باقی ہے کہ کیا انسان خلا کا رخ صرف دولت کی ہوس میں کر رہا ہے یا زمین کو بچانے کی کوشش کے طور پہ؟ یہ فیصلہ شاید وقتی کرے۔ دنیا ایک ایسے موڑ پہ ہے جہاں زمینی وسائل کے لیے بڑھتی ہوئی دوڑ اب خلا کی وسعتوں تک پھیل چکی ہے۔ آسٹرائیڈ مائننگ جو کبھی سائنس فکشن کہانیوں کا حصہ تھی، اب ایک سنجیدہ حقیقت بنتی جا رہی ہے، جبکہ یہ وہ دور ہے جب نجی کمپنیز بھی خلا میں قدم رکھ کر ایسے کام کر سکتی ہیں جو ماضی میں صرف حکومتوں کے بس کی بات تھی۔ جو جوئل سرسل ہے، ان کی کمپنی اس سال بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پہ ایک انقلابی تجربہ کرنے جا رہی ہے۔ اب یہ تجربہ کس حد تک کامیاب ہوگا، قریب تر ہوگا حقیقت کے، جبکہ ماضی کے اندر جتنا خرچ ہوتا تھا اس سے بہت کم خرچ ہوگا، تو اب یہ دیکھنا ہے کہ خلا میں راکٹ بھیجنے سے کاربن کا اخراج ہوتا ہے۔ یونیورسٹی آف پیرس سیکلے کے ایک تحقیق کے مطابق زمین پر 1 کلو گرام پلاٹینم نکالنے سے 40,000 کلو گرام کاربن ڈائی آکسائڈ خارج ہوتی ہے، جبکہ سیارچوں سے یہی دھات حاصل کرنے میں صرف 150 کلو گرام کاربن نکلتا ہے۔ اسٹریٹجک پہلو کچھ کم اہم نہیں ہے۔ کاربن پلس کمپنی کے بانی ڈیانن کرل کہتے ہیں کہ ایسٹرائیڈ مائننگ کا اصل فائدہ زمین پر نہیں بلکہ خلا میں ہی معیشت کھڑی کرنے میں۔ ورلڈ اکنامک فورم کی ایک رپورٹ کے مطابق 2035 تک اسپیس اکانومی کی مالیت $1.8 کھرب تک پہنچ جائے گی، یعنی کوئی دیوانے کا خواب نہیں بلکہ ایک ابھرتی ہوئی حقیقت ہے۔ لیکن جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے ماہر یہ رائے رکھتے ہیں، ڈیگنیت پاکووسکی، وہ خبردار کرتی ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی عالمی طاقت کے توازن کو بگاڑ دے گی۔ وہ کہتی ہیں ترقی یافتہ ممالک جو خلا میں وسائل نکالنے کی صلاحیت حاصل کر لیں گے، وہ ان ترقی پذیر ممالک کے ساتھ کشمکش میں آ جائیں گے جو آج زمینی معدنیات سے مالا مال ہیں۔ ان کے مطابق خلا میں نکالے گئے وسائل کو وہیں استعمال کرنا کم متنازع ہے، لیکن جب یہ خزانے زمین پر لائے جائیں گے اور یہاں کی معیشت کا حصہ بنائے جائیں گے تو پھر عالمی سیاست میں بھونچال آ جائے گا۔
یوں خلا اب صرف فلکیات کا موضوع نہیں رہا بلکہ ماحولیاتی تحفظ، معیشت اور عالمی طاقت کے توازن کا نیا میدان بن چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خلا سے نکالے گئے وسائل پر ملکیت کا دعویٰ کرنا ایک قانونی دھند میں لپٹی ہوئی بات ہوگی۔ اگرچہ کچھ ممالک جیسے کہ امریکہ اور لگزمبرگ نے اپنی قومی سطح پر ایسے قوانین بنا دیے ہیں جن کے تحت کمپنیز خلا سے نکالے گئے وسائل پہ حق رکھ سکتی ہیں، لیکن بین الاقوامی سطح پہ اس کی کوئی متفقہ تشریح یا قانونی حیثیت موجود نہیں ہے۔ روسانہ ڈیپلانونک کہتی ہیں کہ اگر خلا کو ایک مشترکہ اثاثہ سمجھا جائے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی ایک کمپنی یا ملک اس اثاثے پر قبضہ کر سکتا ہے؟ یہ وہ پہلو ہے جو آنے والے وقت میں بین الاقوامی تنازعات کا پیش خیمہ بنے گا، خاص طور پہ جب خلا میں رسائی اور وہاں موجود دولت کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ قانونی، اخلاقی اور ماحولیاتی سوالات کا بوجھ اس کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ وہ سوالات ہیں جو ابھی جواب کے منتظر ہیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ جیسے جیسے خلائی معیشت وسعت پکڑتی جائے گی، ہمیں نہ صرف نئی ٹیکنالوجی بلکہ نئے عالمی معاہدے اور ایک نئے ضمیر کی بھی ضرورت پڑے گی۔ دیکھیے مستقبل ہمیں کیا منظر دکھاتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔